کیا انسا کر لے گی شادی کا فیصلہ، یا انس ہو جائے گا ایموشنل بلیک میل، یا پھر شازیہ، شایان اور شیریں چلیں گے کوئی نئی چال؟ کیا وہ وقت آ گیا ہے کہ جب انسا اور انس کہیں بس تیرا ساتھ ہو؟ 4 ایشوز ہیں جن کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور ان 4 ایشوز میں ایک کو ہم اپنی لائف میں پریکٹس کر لیتے ہیں، باقی 3 کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ 4 ایشوز کیا ہیں؟ چلیں آج ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ آتا ہے وراثتی جائیداد میں شیئر، نمبر 2 پہ آتا ہے محرم اور نامحرم، نمبر 3 پہ آتا ہے منہ بولے رشتے، اور نمبر 4 پہ آتا ہے آگ کرنے کی قانونی یا شرعی حیثیت۔ جی ہاں بالکل، آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ ARY سے ایک ڈرامہ چل رہا ہے بس تیرا ساتھ ہو، اسی میں یہ 4 ایشوز جو ہیں ان کو ریز کیا گیا۔ تو سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے نمبر 4 کی، جو آگ کرنے کا ہے، اس سے ریلیٹڈ۔ ٹھیک ہے، جذبات میں آ کے اکثر پیرنٹس یہ کام کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جی ہم نے جائیداد سے آگ کر دیا ہے، نیوز پیپر میں ایڈ بھی آ جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو لیگلی یا ریلیجسلی دیکھیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس لیے یہ چیز آؤٹ آف کوسچن ہے۔ لیکن اس کو سب سے زیادہ پریکٹس کیا جاتا ہے ہمارے یہاں۔ یہ کوئی اتنا پرابلم ہے اس چیز کا کہ اس کو بنا سوچے سمجھے اس کو پریکٹس کرتے ہیں، اور پھر جن کے دل دماغ میں فطور ہوتا ہے نا، جنہوں نے نہیں مطلب شیئر دینا ہوتا اپنے کسی بہن بھائی کو، تو وہ اسی چیز کو ہی کیچ کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ مرسلین کر رہا ہے۔ مرسلین کا بھی یہی ایشو ہے کہ وہ بار بار دادا جی سے کہتا ہے اپنے باپ سے کہ جی آپ نے چونکہ آگ کر دیا تھا۔ اب اس ساری جائیداد میں انس کا کوئی شیئر نہیں ہے، چونکہ انس کا فادر جو ہے وہ اس کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے نا، ماں باپ دونوں کی، تو لہٰذا وہ کہتا ہے جی انس کو کسی قسم کا کوئی بھی شیئر نہیں ملے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ ہمارے پیرنٹس جو ہیں ہمارے ہاں، وہ بھی جذباتی ہوتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں بہت ساری چیزوں میں، تو ان کے پاس ایک یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ہمارے پاس ویپن ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم، جبکہ یہ نوٹس کرنے والی بات ہے کہ اس کی نہ قانونی حیثیت ہے نہ شرعی حیثیت ہے۔ نمبر 3 پہ آتا ہے منہ بولے رشتے۔ اچھا، منہ بولے رشتے جو ہیں ان کی بھی اگر ہم دیکھا جائے تو نہ قانونی حیثیت ہے نہ شرعی۔ مسلم لاز میں تو یہ ویسے ہی منع ہے کیونکہ وہ نامحرم ہی کنسیڈر ہوں گے، لیکن پھر بھی لوگ جا کے تھرو کورٹ ان کو ڈکلیئر کروا لیتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی جو رولنگ آئی ہے وہ یہی ہے کہ ان کا فادرز نیم کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا۔ باقی رہی بات کسی کو بھائی بنا لیا، کسی کو چاچا بنا لیا، کسی کو تایا بنا لیا، کسی کو ماما بنا لیا، کسی کو خالو بنا لیا، کسی کو باپ بنا لیا، تو یا مطلب یہ نامحرم میں آتا ہے اگر کوئی فیمیل کرتی ہے تو، اور اسی طرح میلز کی طرف بھی ہے کہ ان کے لیے بھی وہ جتنے رشتے بناتے ہیں فیمیلز میں منہ بولے، مطلب بہن بن گئی ہے، کوئی خالہ بن گئی ہے، کوئی تائی بن گئی، کوئی چاچی بن گئی ہے، تو یہ سب رشتے نامحرم ہیں، ان کو کسی بھی صورت میں محرم کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا۔ اکثر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو فیمیلز ہیں نا وہ کہیں بھی جائیں تو وہ سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے کسی کو بھائی کہہ دیتی ہیں، شاپ کیپر ہی سمجھ لیں، کوئی کسی کو چاچا کہہ دیا، کسی کو تایا کہہ دیا، کسی کو خالو کہہ دیا، کسی کو ماما جی کہہ دیا، تو یہ مطلب ایک سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں جی ایسے کر لیا، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا نہ قانونی حیثیت ہے اس کی، نہ شرعی حیثیت ہے۔ جیسے ہم دیکھ بھی رہے ہیں بس تیرا ساتھ ہو میں عیشا جس وقت کہتی ہے، خوشی چاچا سے کہتی ہے کہ جی جب تک عارف بھائی نہیں آ جاتے تب تک آپ انسا کو اپنے گھر لے جائیں، تو وہ انکار کر دیتے ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ جی آپ تو اس کے چچا ہیں باپ جیسے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں باپ جیسا ہوں لیکن باپ نہیں۔ تک عارف بھائی نہیں آتے آپ انسا کو اپنے گھر لے جائیں نا۔ میں نہیں لے جا سکتا، میں اکیلا رہتا ہوں۔ آپ اس کے چچا ہیں، باپ جیسے۔ باپ جیسا ہوں، باپ نہیں ہوں۔ انسا کے پاس آپشن بھی آتا ہے، انس کے جو دادا جی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس کو لے کے جا سکتا ہوں اپنے گھر میں،
انس کے ساتھ نکاح پڑھا کے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. تو یہ بڑی اچھی آپشن تھی، لیکن چونکہ اب یہ ڈرامہ ہے، یا ویسے بھی ریئل لائف میں بھی کوئی بھی لڑکی ہو، وہ اب اتنی جلدی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی ہے مینٹلی طور پہ، کہ جی ایک دم سے ہی اس طرح سے بات ہو جائے کہ کوئی کہے کہ جی اس کے ساتھ نکاح کر کے ہم اس کو محرم بنا کے تو لے جاتے ہیں. ایونچولی تو انسا کی لائف میں ہونا یہی ہے، لیکن ابھی وہ کسی صورت میں بھی اس چیز کو نہیں مانی اور وہ ضد کر کے چلی گئی ہے خورشید چچا کے ساتھ ان کے گھر پہ. اب وہی ہماری لو مینٹیلٹی کہہ لیں کہ اگر چلو کسی نے اس طرح کسی کو پناہ دے بھی دی ہے، پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ ہے غلط. لیکن اگر اس پوائنٹ آف ویو سے کہ کسی نے اگر کسی کو پناہ دے بھی دی ہے، تو یہ ایشو اتنا ریز کیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں، اور ایک صرف ریلیجسلی اسی کو ہی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، لیگلی بھی اس کو ہائی لائٹ کر کے کیش کیا جاتا ہے اور دوسروں کو بدنام کر دیا جاتا ہے. اور بہتان اور تہمت تو ہمارے یہاں ایسے ہی لگا دی جاتی ہے کہ جیسے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، جیسے کسی کو چھینک آ گئی یا کسی کو کھانسی ہو گئی. تو اسی وجہ سے یہ قباحتیں پیدا ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے منہ بولے جو رشتے ہیں ان کے لیے منع کیا گیا ہے کہ وہ پھر بھی نامحرم ہے، چاہے اس کے پیچھے آپ کا مطلب جو نیت اچھی ہو، بے شک کچھ بھی ہو، لیکن نامحرم ہے، کسی صورت میں بھی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے. اور سوسائٹی پوائنٹ آف ویو سے تو بالکل ہی نہیں ہوتے، کیونکہ اس چیز کو بھی پھر کیش ہی کیا جاتا ہے. تو اس لیے اوائڈ کرنا چاہیے. یہ ایشو اسی لیے ریز کیا گیا ہے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ چلو جی میں دیور کے ساتھ میں بھابھی کو بھیج دیا، کزنس جو ہیں ایک ساتھ مل کے کہیں بھی چلے گئے، کیا جی بہن بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں. تو کوئی بہن بھائی نہیں ہے، یہ نامحرم رشتے ہیں. اس میں یہ والا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ یہ بہن بھائی ہیں. بہن بھائی وہی ہیں جو ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، اور کوئی بہن بھائی نہیں ہوتا. تو یہ بہت اچھا ایک پوائنٹ اس میں ریز کیا گیا ہے کہ منہ بولے رشتے بھی ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پھر جی جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے ہیریٹنس پراپرٹی، جو کہ ریئل لائف میں بھی بہت بڑا ایشو ہے اور ڈرامے میں بھی ریز کیا گیا ہے. اب جو ایک مین ایشو ہے جس کو کہ ایشو بنا دیا گیا ہے، اور ہماری سوسائٹی کا ہر جگہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہی اسی بات پہ ہے، وہ ہے ہیریٹنس پراپرٹی. اب اس میں تو لیگل ہیئرس ڈکلیئر ہی تب ہوں گے جب اونر کی ڈیتھ ہو جائے گی، تب ہیریٹنس پراپرٹی جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوگی لیگل ہیئرس جو ہیں ان میں. اب یہاں پر بھی وہی چیز دکھائی جا رہی ہے، لیکن یہاں ایک پازیٹیو چیز یہ بتائی گئی کہ انسا کے فادر نے بھی اپنی لائف میں ڈیوائیڈ کر دیا، لیکن جب وہ اپنی لائف میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو پھر ان کی مرضی ہے، وہ جس کو جو مرضی شیئر دیں. تو لہٰذا اس کو وہ ڈائجسٹ نہیں ہوا عارف اور اس کی بیوی سے، مطلب انسا کے بھائی بھابھی سے، کہ جی برابر کا کیسے ہو سکتا ہے. اس وقت وہ شریعت کو لے آئے بیچ میں کہ جی شریعت میں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس کو میرے برابر کیسے آپ شیئر دے سکتے ہیں. اور دوسری طرف انس کی فیملی میں دیکھا جائے تو انس کے ظاہر ہے ماں باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور کہیں کبھی اپنی لائف میں جب انہوں نے شادی کی تھی تو دادا جی نے جذبات میں آ کے ان کو ڈس اون کر دیا تھا کہ جی میں اس کو آگ کر رہا ہوں. تو اس چیز کو لے کے مرسلین بیٹھا ہوا ہے کہ جی جب کہ آگ کر دیا تھا تو لہٰذا اب اس کا شیئر بنتا ہی نہیں، اب جو کچھ ہے وہ میرا ہی ہے. تو ادھر بھی جب اتنے ٹائم سے انس کے ساتھ اتنا برا ہو رہا تھا تو دادا جی نے کوئی سٹیپ نہیں لیا، لیکن چلو دیر آئے درست آئے. اب آ کے دادا جی جو ہیں انہوں نے سٹیپ لے لیا اور جا کے وہ ایکولی ڈیوائیڈ کر دیا گھر. اب انس بھی اونر ہے اس گھر کا، جبکہ یہ بالکل سمپل ہے. جتنے بھی یہ 4 ایشوز ہیں جو ریز کیے گئے ہیں
اس میں ڈرامے میں، تو ان کے بارے میں جو رولنگس آتی ہیں وہ بالکل ڈکلیئرڈ ہے. ہر چیز ریلیجسلی ڈکلیئر کر دی گئی ہے، کوئی اس میں کمپلیکیشنس نہیں ہیں کسی بھی قسم کی. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اسی کو ہی پریکٹس نہیں کیا جاتا، اور سارے پرابلمس اس ایک چیز پر آ کے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اب جیسے دادا جی، چلو جیسے میں نے پہلے کہا دیر آئے درست آئے، تو اب دادا جی نے ایک سٹیپ لے ہی لیا ہے اگر، تو اب مسلم سے یا اس کی فیملی سے ڈائجسٹ ہی نہیں ہو رہا. وہ ان کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انس کو بھی کوئی چیز مل سکتی ہے، انس ہمارے برابر کیسے آ سکتا ہے. تو اب اس کو لے کے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مسلم کی فیملی ساری وہ اس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہے جیسے پتہ نہیں ان سے تو سانس لینے کا رائٹ ہی لے لیا گیا. شازیہ اس طرح سے بیہیو کر رہی ہے کہ جیسے اس کی تو زندگی یہ گھر تھا اور اس کی زندگی میں اس گھر کے علاوہ کچھ نہیں تھا. جب کہ وہ جب جاتی ہے ادھر فہام کے گھر قرآن خوانی پہ، تو اس کا گھر دیکھ کے وہ ایسے ہو رہی تھی ڈیسپریٹ کہ پتہ نہیں خود تو کسی جھونپڑی میں رہتی ہے اور ایسا گھر تو اس کا خواب تھا. اور اب جب دادا جی نے گھر ڈیوائڈ کر دیا، انس کو بھی اور مرسلین کو ایکولی ڈیوائڈ ہوا، تو اب شازیہ اس طرح بیہیو کر رہی ہے کہ جیسے یہ گھر تو کوئی پتہ نہیں کیا ہی چیز تھا کہ جو مطلب اس سے لے لیا جانے لگا ہے شاید یا کچھ. حالانکہ دادا جی نے تو آپشن دی ہے تمہارے پاس اگر اتنے پیسے ہیں تو انس کو دے کے تو تم اسے مطلب اس کا شیئر دے دو اور گھر اس سے خرید لو. تو وہ بھی اس کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب یہاں تک تو بات ہوگی ان ایشوز کی جو ریز کیے گئے ہیں. اب بات کرتے ہیں انسا اور انس کی جو اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے اس کے اوپر. اب اوبیسلی یہ سب کو ہی پتہ ہے کہ یہ فیک ویڈیو ہے. اب انسا نے جب انس کو پولیس اسٹیشن لے کے جاتے ہیں تو ایک رات کے اندر اندر اس نے اپنے فرینڈس کو انگیج کیا اور سوشل میڈیا کیمپین چلا دی. اور جناب جی وہ ساری ایفرٹ کرنے کے بعد وہ چلی گئی اور سارے دوست مل کے گئے اور انہوں نے مطلب اتنا پروٹیسٹ بھی کیا، سب کچھ کیا، لائر تک لے کے چلے گئے. اور انہوں نے انس کے لیے ساری ایفرٹ کر کے تو انس جو ہے نا CCTV فوٹیج بھی آ گئی، سب کچھ ہو گیا اور اس کو ریلیز کروا لیا گیا. ریلیز تو اس نے خیر ہو ہی جانا تھا، لیکن اس میں اس کے جو فرینڈس تھے ان کی ایفرٹ نظر آ رہی تھی. اس میں سب سے زیادہ انسا جو ہے وہ آگے آگے تھی اور سب کچھ کر رہی تھی. وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شایان جب آتا ہے بات کرنے کے لیے انسا سے اور بات کرتے ہوئے وہ اس کو شولڈرز پہ ہاتھ لگاتا ہے، ٹچ کرتا ہے اور وہ تھپڑ مار دیتی ہے اسے. مطلب یہ دکھایا گیا کہ وہ اتنی بولڈ ہے کہ وہ ایسی کسی بات پر رکنے والی نہیں اور اسٹریٹ ہوئے وہ تھپڑ مار دیتی ہے اور وہ بات بھی کرتی بھی ہے. میں منہ توڑ کے رکھ دیتی ہوں ایسے لوگوں کا جو اس طرح کی بات کریں. اب یہاں جب ان کو پتہ ہے، انس کو بھی پتہ ہے، انسا کو بھی پتہ ہے یہ فیک ویڈیو ہے، تو یہ اب تک انہوں نے کیوں انیشیٹو نہیں لیا کہ یہ سائبر کرائم میں جائیں. اب ان کا وہ لائر کدھر گیا، ان کے دوست کدھر گئے، وہ ساری ان کی جو اتنی وہ انرجیٹک ہے اور وہ کہتی ہے منہ توڑ کے رکھ دوں گی جس نے بات کی. تو اب یہاں پر ایک عدد ویڈیو ہی آ گئی ہے جو کہ فیک ہے. تو اب انسا رونا دھونا جو کر رہی ہے اتنا، تو وہ کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہی. چلو انس کو تو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ کاورڈ ہے بہت، وہ مطلب اس میں اتنے گٹس ہی نہیں ہے، یہ کہہ لیں ہم کہ وہ اس طرح کا کوئی سٹیپ لے سکے، اتنا وہ کانفیڈنٹ ہی نہیں ہے. لیکن انسا کو تو دکھایا گیا ہے کہ وہ بہت کانفیڈنٹ ہے. تو وہ کیوں نہیں اس طرح کا اب تک اس نے انیشیٹو لیا. 3 ایپیسوڈ 4 گزر گئی ہیں اسی ایک ایشو کے ساتھ. مطلب اتنا ڈریگ کیوں کیا جا رہا ہے اس ایک ایشو کو اور اس ساری چیز کو کہ اب تک سائبر کرائم تک کوئی نہیں پہنچا، نہ ان کا کوئی لائر آیا ہے. پہلے تو لائر بھی ایک دم ہی آ گیا تھا.
انس والے معاملے میں وہ پولیس اسٹیشن لائر پہنچ گیا جی میں انس کی طرف سے لائر ہوں. تو اب انہوں نے اس طرح کی ایفرٹ کیوں نہیں کی؟ ٹھیک ہے فیک ویڈیو والا ایک چیز بیچ میں انٹر کی گئی اور اس کے تھرو منہ بولے رشتے اور محرم نامحرم کی بھی ڈبیٹ ہو گئی. لیکن کیا آپ کو بھی میری طرح یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو انسا کا رونا دھونا ہے یہ بہت زیادہ ڈریگ کیا گیا ہے، یا انسا کا رونا دھونا جو دکھایا جا رہا ہے یہ جسٹیفائی ہو رہا ہے، یا پھر انسا کو فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے تھا اور اسے سائبر کرائم کو اپروچ کرنا چاہیے تھا؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا. ایک چیز جو اور کنوے ہوئی ہے وہ ہے موسمی دوست. ویسے تو ان کا سرکل بہت بڑا تھا، سارا کچھ تھا، لیکن جیسے ہی ایک فیک ویڈیو کی وجہ سے ایک پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے انسا کو اور ساتھ میں انس کو، تو ان کے دوست جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں اور انہوں نے صاف ہی کہہ دیا ہے. انس کو تو نہیں کہا، انسا کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ بھائی ہم تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہے، ہم سے تو اب کوئی پوچھ رہا تو ہم تو کہہ رہے ہیں شی از جسٹ آر کلاس فیلو، بس اس سے زیادہ نہیں. اور یہ وہ کلاس فیلوز تھے، یہ وہ سارا گروپ تھا کہ جو شروع سے ہی ساتھ میں تھے اور مل کے انہوں نے انس کے لیے بھی ایفرٹ کی تھی. لیکن انسا کی فیک ویڈیو کی وجہ سے یہ سارے سائڈ پر ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ صرف عیشا اور احمر وہ ہی ایک اچھی نیچر کے دوست ہیں، اور وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ میں لانے والا. تو باقی جو سارے تھے ان کے گروپ میں وہ ان کے ریئل فرینڈ نہیں تھے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ میں لانے والا. ہمیشہ دکھایا جاتا ہے کہ جب بہویں یا بھابیاں گھروں میں آ جاتی ہیں تو وہ بیٹوں یا بھائیوں کو بہن بیٹی کے اگینسٹ کر دیتی ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جائیداد پہ قبضہ کر لیں اور بہنوں بیٹیوں کو کچھ نہ دیا جائے. اور کسی حد تک یہ بات صحیح بھی ہے، بہت ساری جگہوں پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہوتی رہی ہیں. لیکن میرا ایک اس پہ کوشچن ضرور ہے، آپ کے ساتھ میں وہ شیئر کرتی ہوں، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں؟ آپ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. جب بھی کوئی اسی طرح کا سین کریٹ ہوتا ہے، وہ چاہے ریئل لائف میں ہو چاہے ڈراموں فلموں میں ہو، ہمیشہ جو بہن یا بیٹی ہوتی ہے اس کا کیریکٹر ہٹ کر دیا جاتا ہے. اچھا، اب جو بہو یا بھابھی ہوتی ہے اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا اپنی نند کے ساتھ. اگر اس کو انٹرسٹ ہوتا ہو تو یہ پرابلمس ہی کریٹ نہ ہو. وہ کرتی کیا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے ہسبینڈ کو نا، جو اس گھر کا بیٹا اور بھائی ہوتا ہے، اس کے کان بھرتی ہے. اور خیر سے جو بھائی یا بیٹا ہوتا ہے وہ کانوں کا اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ وہ اس ساری جو اس کے سامنے وہ فلم بنتی ہے نا، وہ جو اس کی بیوی اس کو دکھاتی ہے وہ اس کو مان لیتا ہے. وہ کہتا ہے ہاں بس یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ پکچر مجھے دکھا رہی ہے. تو بھائی تمہارا اپنا دماغ نہیں ہے؟ یہ میرا کویسچن ہے ان بھائیوں سے، ان بیٹوں سے، کہ کیا تم لوگوں کا اپنا دماغ نہیں ہے کہ تم لوگ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں جو تم لوگوں کی بیویاں آئی ہیں ان کی باتوں کو تم لوگ مان لیتے ہو، اور جو بہن یا بیٹی تمہارے اپنے ساتھ اس گھر میں رہی ہوتی ہے، جس کے دن رات اس چھت کے نیچے تمہارے ساتھ گزرے ہوتے ہیں، تم لوگ ان کو، اس بہن بیٹی کو ایک دم سے ڈسون کر دیتے ہو. تم لوگوں کا ٹرسٹ بریک ہو جاتا ہے اتنی جلدی. جس طرح انسا کے بھائی کا ہو گیا، مطلب اس کے دماغ میں اگر کسی ٹائم پر بات آتی بھی ہے کہ یہ فیک ویڈیو ہے، لیکن اس کی بیوی اس کو ایسا وہ اس کے سامنے پکچر بناتی ہے کہ وہ بھی اس کو مان رہا ہے. بھائی تمہیں نہیں پتہ تمہاری بہن کس طرح کی ہے؟ تو اس کے مین ریزن کیا ہے کہ جی باپ نے اس کے نام پر اپنی زندگی میں ہاف شیئر کر دیا تھا. بیسک تو یہی ہے نا. اس کے اوپر ہی آ کے جو گھروں کے بیٹے یا بھائی ہوتے ہیں وہ یہ کچھ کرتے ہیں اپنی ہی بہن بیٹیوں کے ساتھ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ
کیا صحیح ہے؟ ہم ہر گھر کی یہ سٹوری ہے، ہر گھر میں ہم یہ دیکھتے ہیں، ہر جگہ یہی ایشو ہے. جیسے وہ کہتی ہے کہ میں کیسے نہیں آ سکتی اس گھر میں، یہ گھر میرا بھی ہے، میں بھی اس کی مالک ہوں. تو وہ اسے صاف کہہ دیتا ہے جاؤ کورٹ میں اور جا کے کیس لڑو. تو مطلب کیا ایک دم سے ہی سب وہ بہن بھائی والا پیار محبت وہ سب کچھ کیا ختم ہو جاتا ہے ایک دم سے؟ جو کہیں گے سن لوں گا، لیکن یہ اب میرے گھر میں نہیں آ سکتی، کوئی جگہ نہیں ہے اس کی. ایسے کیسے جگہ نہیں ہے بھائی؟ شاید آپ بھول رہی ہے گھر صرف آپ کا نہیں ہے، میرا بھی ہے. میں بھی اس کی برابر کی حصے دار. اچھا تو ٹھیک ہے، جاؤ عدالت میں کیس لڑو، لے لو اپنا حصہ. دوسری طرف انس کی فیملی میں یہ ہے کہ جی تایا کہتے ہیں کہ انس کے ہوتے ہوئے میری بیٹی سیف نہیں ہے. وہ اپنی بیٹی کی پروٹیکشن کے لیے انس کو گھر میں نہیں رہنے دینا چاہتے. اور وہاں پر بھی مین کاز جو ہے وہ جائیداد ہے کہ جی اس کو شیئر نہیں دینا، ہم نے کسی صورت میں کسی بھی طریقے سے اس کو گھر سے نکالیں. جیسے انسا کو باپ کر گیا ہوا ہے، اس کے باوجود شیئر دینے کے لیے بھابھی تیار نہیں ہے. حالانکہ بھابھی کا تو بیچ میں کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، وہ بھابھی کی تو چیز ہی نہیں ہے کہ جس پہ بھابھی اتنا زیادہ کر رہی ہے کہ جی دینا ہے شیئر کہ نہیں دینا، انسا کو گھر میں رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، یہ ڈیسیژنس وہ لے رہی ہے. اسی طرح یہاں پر ابھی دادا موجود ہے جس کے نام وہ گھر ہے، اس کے باوجود تایا کہہ رہا ہے کہ میں ڈیسیژن لوں گا کہ میری بیٹی جو ہے وہ اس گھر میں سیف ہونی چاہیے، انس کے ہوتے ہوئے وہ سیف نہیں ہے. جبکہ یہ بھی شایان ایڈمٹ کر چکا ہے مار کھانے کے بعد انس سے کہ جی ہاں وہ فیک ویڈیو ہے اور وہ میں نے بنوائی ہے. وہ اپنے پیرنٹس کو بھی یہی کہتا ہے کہ ہاں جی میں نے بنوائی ہے، اور یہاں سے نہیں بنی، وہ تو کینیڈا سے بنی ہے. تو بھائی جہاں سے بھی بنی ہو، جب سائبر کرائم میں کیس جائے گا تو وہ ڈسکلوز ہو ہی جانا ایونچولی. تو آپ کے خیال میں یہ سب کچھ جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے یہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ یا ہم نے پک اینڈ چوز والا سسٹم جو ہے نا وہ اڈاپٹ کر لیا کہ جو چیز ہمارے بینیفٹ میں جا رہی ہے وہ تو ہم نے پک کر لی ہے، جو نہیں جاتی ہمارے بینیفٹ میں وہ اس کو ہم کوئی بھی رنگ دے کے اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا آپ یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کو ایسی سچویشن کو فیس کرنا پڑا؟ تو آپ اپنا اوپینین کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ شازیہ کیسے بیئر کرتی ہے کہ اس سے یہ گھر جو ہے ہاف وہ انس کے پاس چلا جائے گا، گھر میری تعبیر ہے، یہ گھر میری منزل ہے. یا پھر مسلم جو ہے وہ انس کے ساتھ کوئی گیم کرتا ہے. کیونکہ دادا جی نے تو آپشن دی ہے نا کہ تم پیسے دے کے انس سے اس کا شیئر خرید لو، انس کو پیسے دے دو. لیکن اب مسلم کہتا ہے کہ جی انس کو ایموشنلی بلیک میل کرتا ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ کا جو پرومو ہے اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ وہ اسے ایموشنل بلیک میل کرے گا اور کہے گا کہ جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو تم اپنا شیئر جو ہے نا یہ گھر جو ہے نا وہ مجھے دے دو. اور پھر دیکھتے ہیں کہ انس عقل مندی کرتا ہے یا وہ پھر سے بیوقوفی کر کے ایموشنل بلیک میل ہو جاتا ہے. اور جہاں تک انسا کی بات کریں تو انسا جس طرح جگہ جگہ خوار ہو رہی ہے، اس کو کہیں کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، روڈز پہ پھر رہی ہے، تو ان ساری چیزوں کے بعد کیا واقعی ہی انسا اس بات پر آ جائے گی کہ وہ انس سے شادی کر لے اور ایک رسپیکٹیبل طریقے سے اس گھر میں انٹر ہو، اور پھر شاید دونوں مل کے انس اور انسا شایان سے بدلہ لیں گے؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا واقعی ہی انسا حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کے انس سے شادی کر لے گی یا ابھی وہ اور تھوڑا ٹائم لے گی؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اوپینین باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. جو لوگ چینل پہ فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہمارا فیس بک پیج فالو کرنا ہرگز مت بھولیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.